बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट गफूर। आप मुझे अपने चैनल गफूर नाव पे देख सकते हो। नाजरीन, जिस बात की हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हूबहू ऐसा ही हुआ कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की मुमकिना दिफाई माहिदे की रिएक्शन में इंडिया, इजराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात भी एक दिफाई माहिदे की तैयारी कर रही है। और अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान और तुर्की के खिलाफ क्या प्लान रचाया गया है, और ये इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन है जो आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। नाजरीन, वैसे कहने को तो मुत्तहिदा अरब इमारात की जो सदर है मोहम्मद बिन जायद अल नहियान, वो सिर्फ 2.5 घंटे के लिए ही इंडिया के अंदर आए थे, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हो चुकी है जिसे आलमी मीडिया कवर भी कर रही है। इस 2.5 घंटे के अंदर की मुलाकात के अहवाल अगर आप नतीजा ये अखज कर लेते हैं, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर ये तासुब देने की कोशिश की जा रही है, जो इन तमाम चीजों की बारीकियों को नहीं समझते, बिलखुसूस वो अफराद जो अपने तजियों के अंदर बयान कर रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात और इंडिया का कोई दिफाई माहिदा हुआ है, ऐसा नाजरीन कोई बात नहीं है। और ना ही अगर आप जो एलामिया भारत की दफ्तर खारजे की तरफ से आया है, अगर आप इसको भी पढ़ लेते हैं और सुनते हैं तो आपको ऐसी जो मालूमात है वो कहीं भी आपको नहीं मिलती हुई नजर आएगी। नाज़रीन, अलबत्ता जो चीजें हुई है वो लेटर ऑफ इंटेंट का जिक्र इसमें किया जा रहा है, यानी एक ग्राउंड बनाया गया है, लेकिन ग्राउंड किस चीज का बनाया गया है वो भी समझना है, वो बड़ा जरूरी है। नाज़रीन, देखें 1990 से लेकर 2000 तक अगर आप डिटेल उठाकर देख लीजिए तो भारत और मुत्तहिदा अरब इमारात की जो ताल्लुकात है वो इंतहाई मिसाली ताल्लुकात रहे, और हर गुजरते वक्त के साथ और सालों के साथ बेहतर से बेहतरीन का सफर इन दोनों मुल्कों ने कायम किया है। एनर्जी सेक्टर के अलावा भी मुत्तहिदा अरब इमारात की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको नजर आएगी इंडिया के अंदर। इंडिया की भी मफादात आपको यूई के अंदर नजर आएगी, लेकिन दोनों ममालिक की तरफ से नाजरीन जो अपने ताल्लुकात है उसके अंदर जो सिक्योरिटी का जो एलिमेंट है या जो आंसर है, ये अगर आप ज्यादा दूर ना भी जाए तो 2023 या 2024 तक इन दोनों ममालिक के जो दिफाई ताल्लुकात है उनके अंदर एक नई जहद आई है। वैसा जो एग्रीमेंट्स इन दोनों ममालिक के मौजूद थे, इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो एग्रीमेंट है वो भी मौजूद है। दोनों मुल्कों की जो अफवाज है मुश्तरका तौर पर मशकें भी करते हैं, नेवी के अंदर वो ज्यादा मशकें करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब जो लेटर ऑफ इंटेंट का जिक्र किया गया है नाजरीन, या इसके अंदर जिन बातों का जिक्र किया जा रहा है, इसके अंदर ये बात की गई है कि दोनों मुल्क मुस्तकबिल के अंदर साइबर के हवाले से, सैटेलाइट प्रोग्राम के हवाले से, मुश्तरका टेक्नोलॉजी बनाने के हवाले से एक साथ ये काम करेंगे। और मुमकिन है नाज़रीन कि आने वाले दिनों के अंदर दोनों ममालिक जो दिफाई माहिदा है वो भी इसके साथ हो सकता है। नाज़रीन, अब ये वो अहम चीजें हैं जिसको हमने बड़ी बारीकबीनी से समझना है कि ये मामला फकत भारत और मुत्तहिदा अरब इमारात तक महदूद नहीं है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर जब पाकिस्तान को तशरीफ ले आए तो इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया के अंदर क्या खबर चल रही थी। इस खबर के अंदर यह बताया गया था कि मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और उनके साथ तिजारती वफद भी तशरीफ ला चुके हैं। हमने आपको कल वाली वीडियो के अंदर भी ये बताया था नाज़रीन कि मुत्तहिदा अरब इमारात ये चाहता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ होने वाले सितंबर 2025 के अंदर जो दिफाई माहिदा हुआ था इससे निकल जाए, और मुमकिन तौर पर पस मंजर के अंदर यही चीज सामने रखने की कोशिश की गई थी कि आपके ऊपर जो माशी मुश्किलात है, यानी मुत्तहिदा अरब इमारात पाकिस्तान से कह रहे कि आपके ऊपर जो माशी मुश्किलात है वो हम हल करने के लिए तैयार है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको सऊदी अरब से एक अलग लाइन इख्तियार करनी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से नाजरीन जाहिर है वो जवाब नहीं दिया गया, और ना ही इस जुबान में कुछ ऐसी पेशरफ्त हुई। और फिर इसके बाद आपने देखा कि वो जो एक तिजारती वक्त साथ आया था इससे मुतालिक आपने कोई खबर भी नहीं सुनी। हालांकि जब वो आ रहे थे तो आपने
یہ خبر سنی ہوگی کہ ان کے ہمراہ ایک تجارتی وفد بھی ہے, لیکن کوئی ایسا ایگریمنٹ, کوئی ایسی چیز آپ نے نہیں دیکھی ہے. اس کے بعد ناظرین یہ متحدہ عرب امارات کی جو صدر ہے وہ انڈیا بھی جاتے ہیں, لیکن معاملہ پاکستان انڈیا متحدہ عرب امارات کی حد تک بھی نہیں ہے. اس میں اور پلیئر ہے, اس میں پلیئر ترکی بھی ہے, اس میں پلیئر اسرائیل بھی ہے, اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ سعودی عرب کا بھی کردار ہے. جیسا کہ میں نے ابتدا کے اندر ذکر کیا آپ ناظرین سے کہ آپ پہلے ہم ایڈریس کر لیتے ہیں ترکی کے جو فیکٹر ہے, کیونکہ ہم نے ترکی کی بات کی. ناظرین ترکی 2025 کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ گریس, قبرص اور اسرائیل کے درمیان ایک تعلق ہوا, جسے آپ ایک اسٹریٹجک ایگریمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تینوں ممالک مل کر مشترکہ طور پر ایک اتحاد انہوں نے بنایا, جو انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کریں گے, مشقیں بھی کریں گے, اور میڈیٹرینین سی کے اوپر جو نظر رکھنے والا جو معاملہ ہے یا ایک مانیٹرنگ کا جو سیٹ اپ ہے, یہ تینوں ممالک مل کر چلائیں گے. اب اس ایگریمنٹ کو ترکی نے کچھ اچھی نظر سے نہیں دیکھا, وہ اس وجہ سے ناظرین کہنا ہی ترکی کے گریس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, نہ قبرص کے ساتھ, اور ان دونوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل کے ساتھ بھی ترکی کے جو تعلقات ہیں وہ بگڑ گئے, اسرائیل اور ترکی کے جو تعلقات ہیں وہ بھی آپ کو کشیدہ نظر آتے ہیں. تو اس لیے ناظرین ترکی جو تجزیہ کار اور جو ترکی کے جو مبصرین ہیں اس ایگریمنٹ کے اوپر لکھا کہ یہ خالصتاً ایسا لگتا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ ترکی کے خلاف بنایا گیا ہے. اب اس ایگریمنٹ میں ایک اور ملک نے بھی شامل ہونا تھا, اس لیے اس ایگریمنٹ کو 1+3 کا نام بھی دیا جا رہا تھا. تین ممالک تو یہ ہو گئے, گریس ہو گیا, قبرص ہو گیا اور اسرائیل ہو گیا. اب ایک اور ملک کون سا تھا ناظرین؟ یورو ایشین ٹائمز یا دیگر جو ریفرنس ہے وہ اس کو رپورٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک جو ملک تھا ممکنہ طور پر امریکہ تھا, لیکن اب امریکہ نے اس کے اندر دلچسپی کا اظہار نہیں رکھا. تو اب یہ رپورٹ سامنے آ رہے کہ اسرائیل کی طرف سے اب انڈیا کو پیشکش کی گئی کہ وہ آئے, پہلے اس ایگریمنٹ کو دیکھے, اس دفاعی نوعیت والے معاملے کو دیکھے, اور اگر اس کو سمجھ میں آتا ہے تو ہم اس کو بھی پیشکش کرتے ہیں کہ وہ بھی اس ایگریمنٹ کا حصہ بن جائے. ناظرین اب آپ کی ذہن میں آ رہا ہوگا کہ بھارت کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس ریجن سے نکل کر وہ دوسرے ریجن کے اندر چلا جائے, نہ ہی اس کے کوئی مفادات ہے دوسرے ریجن میں, نہ ہی کسی مفاد کا نقصان ہے. تو وہ اپنے ریجن میں بیٹھ کر کوشش کرے گا کہ وہ آس پاس ممالک کے ساتھ اتحاد اپنائے, تو وہ وہاں پر جا کر کیوں بنا رہا ہے؟ ناظرین اس کا جواب یہ کہ ترکی اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر اور وجہ ہے, کیونکہ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ ترکی نے پاکستان کے ساتھ مثالی تعلقات قائم کیے ہیں, اور ترکی نے نہ صرف پاکستان کے ساتھ بلکہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی اچھے تعلقات اپنے بنا لیے ہیں, اور انہیں بھی وہ اپنے دفاعی جو ٹیکنالوجی ہے وہ دے رہے ہیں. اور بھارت یہ سمجھتا ہے کہ ترکی ہمارے ریجن کے اندر آ کر اپنا جو کردار ادا کر رہا ہے اس کو بڑھا رہا ہے, تو کیوں نہ ہم بھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ادھر جائیں, اسی کے سرحدوں کے پاس جا کر ان ممالک کے ساتھ ہم جا کر اتحاد بنائیں جن ممالک کے ساتھ اس کے بھی کچھ اچھے تعلقات نہیں, یعنی ترکی کے. تو در حقیقت ناظرین یہ بھی ایک پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی. اب جو باتیں سامنے آ رہی ناظرین, ظاہر سی بات ہے یہ جتنی بھی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے ان سب چیزوں کو کہ تمام کے تمام جو افراد ہیں وہ ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے, کیونکہ یہ جو اتحاد ہونے جا رہے یا جس کے لیے لیٹر آف انٹینٹ کو سائن کیا گیا ہے یہ خالصتاً میرے تجزیے کے مطابق جو پاکستان, سعودی عرب اور ترکی کا جو دفاعی اتحاد ہونے کی خبریں ہیں, جو بلومبرگ نے 9 جنوری 2026 کو رپورٹ کیا کہ ترکی نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس کے اندر وہ خود کو بھی شامل کرے. خالصتاً اس کے رد عمل کے طور پر ایک ایسا ایگریمنٹ بھی وجود میں ناظرین آ سکتا ہے جس میں انڈیا, یو اے ای اور اسرائیل ہو, اور اسی کے لیے ایک گراؤنڈ بھی بنایا جا رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے پاکستان کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ نکلے اس اتحاد سے. ناظرین پاکستان کی طرف سے واضح جواب ہے, بھارت ترکی کے لیے بھی اس ریجن کے اندر جانے کے لیے تیار ہے, اور آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ اسرائیل پاکستان کے لیے بھی اس ریجن میں آنے کے لیے تیار ہے. تو یہ جو اتحاد ہے یہ بھی آپ کو ایک فطری اتحاد بنتا ہوا نظر آتا ہے جو پہلے سے موجود ہے. یہ جس کی باتیں چل رہی ہے وہ اتحاد فطری ترکی پر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب اس کے اندر ناظرین 2 چیزیں اور ہونی ہے. دیکھیں ناظرین, اگر پاکستان, سعودی عرب اور ترکی اس اتحاد کا رسمی طور پر باضابطہ طور پر اعلان کر دیتے ہیں تو ہی آپ کو انڈیا, اسرائیل اور یو کا جو اتحاد ہے
اس کا بھی باضابطہ اعلان ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے. اگر پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے اس اتحاد کو رکھا لیکن خاموشی والے انداز میں رکھا، تو یہ جو تینوں ممالک کا جو اتحاد ہے اس کو بھی خاموشی والے انداز میں ہی اپنے معاملات کو آگے بڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے. اور جس کا ذکر جو میں نے ابتدا میں کیا کہ ایک ملک نے متحدہ عرب امارات کو خبردار بھی کیا ہے، تو وہ ملک کون سا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اس کا نام بھی سامنے آ جائے. لیکن یہ پیغام متحدہ عرب امارات کو دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے ایسا کوئی معاہدہ اسرائیل کے ساتھ سائن کیا تو یہ ہمارے لیے ایک ریڈ لائن تصور ہوگی، اور ہم اس کا جواب دینے کے لیے 10 منٹ کے اندر ہی ایسا جواب دیں گے کہ ہم اس کے اندر ہمیں ذرا بھی رتی برابر بھی ہمیں کوئی لچک نہیں دکھائیں گے اور نہ ہی ہم ہچکچائیں گے. تو یہ پیغام بھی ناظرین ایک متحدہ عرب امارات کو ایک طاقتور ملک کی طرف سے دیا گیا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کس انداز میں آگے بڑھتا ہے، اور پاکستان اور سعودی عرب اور ترکی کیا اس دفاعی معاہدے جس کی باتیں چل رہی تھی عالمی میڈیا کے اندر کیا باضابطہ طور پر اس کا اعلان کیا جاتا ہے، اور اگر ہوگا تو پھر انڈیا، اسرائیل اور یو اے کیا اپنے دفاعی معاہدے کا بھی اعلان کریں گے. ناظرین آنے والے دنوں کے اندر صورتحال انتہائی دلچسپ ہونے جا رہی، اور جو سیکیورٹی الائنس سے ایک نیا ورلڈ آرڈر آپ کو بکھرتا ہوا نظر آتا ہے، تو صورتحال یکسر تبدیل ہو رہی ہے اور لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہے. بہرحال یہ تمام تر وہ اپڈیٹ سے چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہے. اب آپ کی رائے کیا ہے اس کے اندر؟